لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ مولانا العظیم. آج دن بھر سے طبیعت کچھ خراب ہے میری، کچھ ذات نفس بھی ہے، کچھ تھوڑے چکر بھی آ رہے ہیں، اس لیے مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نصیحتیں کی تھی. 4 سلسلے ہیں بزرگوں کے، جس طرح فقہ کے 4 سلسلے ہیں، بزرگوں کے بھی 4 بڑے سلسلے ہیں. جیسے حنفیہ ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے. شافعیہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ سے منسوب ہے. حنبلیہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے منسوب ہے. مالکیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے. اسی طرح یہ علوم ظاہری کے ہیں، تو علوم باطنی جو ہیں ان کے بھی 4 بڑے سلسلے ہیں. قادریہ ہے، حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے. چشتیہ ہے، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے. سہروردیہ ہے، حضرت عمر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب. اور نقشبندیہ ہے جو حضرت نقشبندی سے منسوب ہے. لیکن یاد رکھیں یہ جتنے بھی کام ہیں ظاہری علوم باطنی، یہ شریعت مطہرہ سے الگ چیز نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ بے عقلی ہوتی ہے ان کو الگ سمجھنا. یہ ایسی ہے جیسے مکھن کو دودھ سے آپ الگ سمجھیں. تو مکھن دودھ سے الگ کوئی چیز ہے؟ بولو. دودھ ہی سے نکلا ہے. ملائی دودھ ہی سے نکلی. گھی، دیسی گھی دودھ سے نکلا ہے، وہ دودھ سے آیا ہے. تو یاد رکھو قرآن حدیث میں جو باتیں ہوتی ہیں ان کو حضرات فقہاء کرام ہماری آسانی کے لیے ان میں سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، مسئلے نکالتے ہیں. کچھ ظاہری مسئلے نکلتے ہیں، کچھ باطنی مسئلے نکلتے ہیں. جو باطنی مسائل ہوتے ہیں وہ علوم باطنیہ کہلاتے ہیں، جن کو صوفی کرام اور بزرگان دین جس کے ذریعے ہمارے باطن کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں. اور ظاہری علوم ہوتے ہیں جس سے ہمیں شریعت مطہرہ ظاہر پر عمل کرنے کی طریقہ آتا ہے کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کیسے پڑھنی، وضو کیسے کرنا ہے. لیکن یہ سب کے سب اللہ رسول کی باتوں سے نکلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، الگ سے کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ بعض لوگ الگ سمجھتے ہیں، بڑی بے عقلی کی بات ہے. یاد رکھو قرآن حدیث قوانین ہے. ان قوانین سے مجھے بتاؤ، ایک قانون بنا ہوا ہے شریعت میں، ایک قانون ہے ہمارے ملک کا کہ جو کسی کو قتل کرے گا جان بوجھ کر تو اس کو پھانسی ہوگی. یہ قانون بنا ہوا، ٹھیک ہے. اب زید نے قتل کر دیا تو جج کیا لکھے گا کہ جو زید ہے
اس کو پھانسی دی جائے گی. تو زید کہے جی قانون میں میرا تو نام ہی نہیں ہے پہلے سے. تو جج کہے گا بے وقوف آدمی اس قانون کے تحت تو بھی آ گیا. چور کے ہاتھ کاٹے جائیں. اب قیامت کی کوئی بھی چور چوری کرے وہ کہا جی میرا نام تو نہیں ہے قرآن مجید میں کہ میرے ہاتھ کاٹے جائیں. بھائی اس سے آپ ایک مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کو. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے. گھر میں تشریف لائے تو گھر میں گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی کہ گوشت پک رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ حضرت دو کالی چیزیں ہیں، کالی چیزیں کھجور اور پانی، یہ کالی چیزیں اسودین. حدیثوں میں بہت ہے اسودین، دو کالی چیزیں، کیونکہ پانی کا بھی اثر رنگ کالا ہی ہوتا ہے، لیکن نہ گہرا ہو جائے تو آپ دیکھو گے تو اس میں اندھیرا ہوتا ہے. تو ان کا اسودین دو کالی چیزیں. میں نے فرمایا کہ یہ گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی. انہوں نے کہا وہ جو ہماری لونڈی ہے بریرہ رضی اللہ عنہا، اس کو کسی نے صدقہ دیا ہے. وہ بریرہ کو صدقہ لگتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صدقہ نہیں لگتا تھا. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے حضرت بریرہ کو بلایا کہ لکے صدقۃ ولنا ہدیہ، تیرے لیے تو صدقہ ہے، لگ گیا، اب تو ہمیں ہدیہ کر دے. تو اس نے جلدی سے پلیٹ میں لا کر رسول اللہ کے سامنے رکھ دی. اب اس سے مسئلہ نکل آیا کہ اگر کسی غریب آدمی کو آپ نے زکوٰۃ دی، مستحق تھا، زکوٰۃ لگ گئی، اب اس نے آپ کی دعوت کر دی اسی پیسوں سے، تو جائز ہے. یہ مسئلہ کس سے نکلا؟ اسی حدیث سے نکلا. ایک نہیں، 1000 کے قریب مسائل اس حدیث سے فقہا نے نکالے. اب بتاؤ یہ الگ کوئی چیز ہے یا وہی چیز ہے؟ لیکن ہمارے لیے آسانیاں کرنا. ہمیں پکی پکائی روٹی دے دی فقہاء کرام نے. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں 2 طبقوں کو امت پر بہت بڑا احسان ہے، 2 طبقوں کا. ایک فقہا جن نے ہمارے ظاہری اعمال درست کرا دیے، اور ایک صوفیاء جس نے ہمارا دل اور روح صحیح کر دی. احسان ہے، ان کا احسان ہے. تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک سلسلے کے بانی ہیں. باطن کو کیسے پاک کیا جائے، قرآن حدیث کی ان باتوں کو کیسے اپلائی کیا جائے، کیسے اس پر عمل کیا جائے، انہوں نے اس کا طریقے جو نکالے ہوتے ہیں. ہر بزرگ کے اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے وہ صفائی کرتا ہے باطن کی. جیسے ہر حکیم کا اپنا علاج کا طریقہ ہوتا ہے، کوئی علاج کا پابند نہیں ہے. اگر بڑا حکیم ہوگا تو کسی دوسرے حکیم کا پابند نہیں ہوگا، وہ اپنے طریقے سے کرے گا. ڈاکٹر بھی اسی طرح کہتا نہیں اس کمپنی کی کھانی، اس کمپنی کی نہیں کھانی، یہ کھانی ہے وہ کھانی ہے. جیسے ڈاکٹروں پر یاد آیا، میں حج پر تھا، ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے، تو ہم نے کہا یار اس ساتھی کو بخار ہو گیا، یار آپ لکھ دے. تو اس نے کوئی 10 قسم کی گولیاں لکھ دی. اللہ کے بندے بخار ہوا اور آپ نے اتنی لمبی پرچی بنا دی. کہنا کوئی تو لگ گئی حضرت صاحب. دو نصیحتیں کی حضرت نے، جس کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے انسان ہیں شیخ سعدی، گلستان بوستان لکھنے والے، اور ویسے بھی وہ لوگ جنہوں نے اسلام اور دین اور تبلیغ کے لیے اسفار کیے پورے عالم کو، ان میں سے یہ بھی فرماتے یقیں آ کے برغیر بدبی مباش. ایک نصیحت یہ ہے کبھی بھی دوسرے کے اوپر بری نظر نہ ڈالنا، حقارت کی نظر نہ ڈالنا کسی بھی دوسرے پر، یہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، کسی پر بھی، چاہے تمہیں بظاہر وہ کمزوری نظر آ رہا ہے پھر بھی استغفار کرو، بس استغفر اللہ. حضرات صحابہ کرام کی عادت تھی جب شام میں گئے تو شام میں بیت الخلا قبلے کی طرف بنے ہوئے تھے،
تو ان کو دیکھ کے کہتے تھے استغفر اللہ، بس خود اللہ سے معافی مانگو، اس لیے کہ اگر تم گناہ سے بچے ہو، اس گناہ سے اللہ نے حفاظت کی ہے، تو تمہارا کمال نہیں ہے، یہ بچانے والے کا کمال ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنی اس سے بچ گیا ہوں؟ میں اتنا پاک میں بچ جاؤں گا؟ ایک لمحے میں اس کی جگہ پر لا سکتے ہیں، ایک لمحے میں۔ بلم بن باور کتنا بڑا عالم تھا، قرآن نے اس کا ذکر کیا، اس کے علمیت کا ذکر کیا، اتنا بڑا عالم تھا، لیکن جب نحوست اس پر اتری، انہوں نے کہا کہ میں سارا کچھ ہوں، نبی کا بھی میں مقابلہ کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنا علم ہے۔ خدا نے کتے کی طرح کر دیا، کل قلب قرآن کہتا ہے کتے کی طرح ہو گیا، بات کرتا تھا، زبان اس کے ناک پر آ جاتی تھی لٹک، اسی کفر میں مر گیا۔ یقین آ کے برغیر بدبین کسی پر حقات دیکھو فلانا استغفر اللہ، استغفار کرو، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے۔ ایک تو یہ نصیحت کی، دیگر آ کے برخیش خود بھی مباش، اور کبھی بھی اپنے اوپر اچھی نظر نہ ڈالنا کہ میں اچھا ہوں، کبھی نہ ڈالنا، کبھی اپنے آپ کو اچھا نہ کہو، کیونکہ اچھا ہونا کا جو نتیجہ ہے وہ تو قیامت کے دن نکلے گا یا قبر میں نکلے گا، پہلے نکلنے والا۔ تو کیسے میں اچھا ہوں بھائی؟ ہاں اگر اعمال کی توفیق ہے تو اللہ کا فضل ہے، اب توفیق تو ہوگی لیکن اب قبولیت کا بھی تو معاملہ ہے نا، قبول ہے یا نہیں؟ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ جیسے انسان کہہ رہا ہے، ایما سلامت جو لبے گور برین، آسن تو بری چستی چالاکی ماں، اے عبدالقادر جس دن تو ایمان سلامتی سے قبر میں لے جائے گا نا، اس دن تو اپنی چالاکی پر ہوشیاری پر ناز کرنا، اس سے پہلے پتہ نہیں کہ کس وقت ایمان چھن جائے، ایمان ہی چھن جائے، ایمان ہی نہ رہے انسان، اعمال تو ہے ایمان ہی نہ رہے۔ یہ دو بڑی اہم نصیحتیں آج ہم اس میں مبتلا ہیں، دوسروں کی برائیاں اور اپنی اچھائیاں، ہر آدمی دماغ میں اچھائی، میں اتنا اچھا، میں اتنا اچھا، میں اتنا اچھا، شیطان ہر چکر۔ اس سے کیا، اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک تو دوسروں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، لیکن میں اور آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسا 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 ہے، اس لیے کہ اگر وہ برا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے۔ الا من ظلم کا، ہاں کوئی ظالم ہے ظلم کر رہا ہے، اس میں آواز اٹھانے کی اجازت ہے، ورنہ کہ آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے اس کے اللہ کے درمیان ہے تو تمہیں کیا بددعا کر دو؟ ہاں اگر وہ ظالم ہے ظلم کر رہا ہے آپ پر، تو پھر مظلوم کو حق ہے کہ وہ آواز اٹھائے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، اس نہیں آ سکتے۔ الا من ظلم، اللہ تعالیٰ جہر بالقول جو نا بری بات کو آواز سے بیان کرنے کو پسند نہیں فرماتے، الا من ظلم، مگر وہ جس پر ظلم ہو اس کو اجازت ہے، ورنہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اول تو آپ کو ستاری کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کوئی برا کام کر لیا، اس نے کر دیا تو بس ستاری کرو، اللہ نے بھی تو ستاری کی ہوئی اس کی۔ آپ کون ہوتے ہو اشاعت کرنے والے؟ یہ کہتے ہیں جو انسان کسی کے پیچھے لگ جائے کہ میں اس کی خامیاں دیکھ کر لوگوں کو بیان کروں، اللہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو وہ بندہ تو کامیاب ہو نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے ارادے میں ان کو کون روک سکتا ہے، تو پھر اس کی برائیاں مخلوق کی زبان پر لے آتے ہیں، اس کی برائیاں، وہ چاہے بند کھو کے اندر کیوں نہ ہو۔ یہی اسی طریقے پر اگر چھپ کر نیکی بھی کر رہا ہے تو اللہ اس کی اچھائی لوگوں کی زبان پر لے آتے ہیں، چاہے لوگوں نے نہ دیکھا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ پیغمبر سلام سے حدیث سنی تھی، صلو والناس نیام، افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلو والناس نیام، نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنت بسلام، تو سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ۔ حدیث 3 کاموں پر، سلام کرو دوستو، کھانا کھلاؤ،
دوستوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ. صلوا والناس نیام، رات کو جب لوگ سو رہے تو نماز پڑھو. تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پر عمل کرتے تھے تو اس وقت نماز پڑھتے تھے جب کچھ جاگ نہ رہا ہو، گھر کے افراد سو رہے ہیں اس وقت نماز پڑھتے. اب ایک بار نماز پڑھ رہے ہیں تو جاگ گئے، دیکھ لیا ابھی ابو ہریرہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، چھپ کر کے نماز پڑھتا ہے. لوگ تو سمجھتے تھے یہ سو جاتے ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ نے نصیحت کی تھی تو طالب علم ہے تو وطر پڑھ کے سو جائے کر، پتہ نہیں تیری آنکھ کھولے نہ کھولے. اس لیے پہلے وطر پڑھنے کی اجازت ہے، وہ بھی حدیث شریف میں. ورنہ فرمایا کہ آخر شب میں آخری نماز تمہاری وطر ہو، لیکن آپ نے پہلے بھی اجازت دے دی کہ مجھے اوسانی خلیلی میرے دوست نے مجھے نصیحت کی ہے اللہ انام الا علی وطرن، کہ میں وطر پڑھ کے سویا کروں، کیونکہ طالب علم تھے حدیثیں یاد کرتے تھے. تو جب دیر تک انسان جاگتا ہے تو شب آخر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اور میں تم پہلے وطر پڑھ لیا کرو تاکہ قضا نہ ہو. تو وہ دیکھ لیا تو دل پر گرانی ہو گئی کہ بھائی میں تو چھپ کے پڑھتا تھا، لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ میں رات کو نماز پڑھتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت پریشان ہوں. صحابہ کی پریشانی ایسی ہوتی تھی جیسے ہماری پریشانی، میری شادی نہیں ہو رہی، میری دکان نہیں چل رہی، میرے پسند نہیں ہو رہا، میرا فلانا. یہ پریشانی نہیں ہے کہ میرا بنے گا کیا. اگر یہ پریشانی لگ جائے تو ساری پریشانی اللہ اپنے ذمہ لے لیں گے. لیکن ہم نے جو اللہ کے ذمہ کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، ہر یہی پریشانی. حج عمرے میں بھی یہی پریشانی ہے، حضرت دعا کر دو جی دکان میری اچھی چل پڑے گی. وہاں پر وہ اللہ کا بندے، اللہ کو مانگو، یہاں پر دکان تو چلی چاری پڑے گی. صحابہ کی پریشانی ایسی ہوتی تھی، حضرت وہ کیا کرے گا، والناس نیام، لوگ سو رہے تو نماز میں پتہ لگ گیا. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اگر تو اللہ کے لیے چھپ کر بھی نیکی کرے گا اللہ اس کو لوگوں پر آشکارا کر دیں گے. زبان پر یار یہ فلاں فلاں ایسا ہے، ایسا اچھا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں پہلی نصیحت کی کسی غیر پر حقیرانہ نظر نہ ڈالو، یہ فلاں فلاں برائی میں مبتلا ہے اور میں تو اچھا ہوں، اور اپنے اوپر اچھائی کی نظر نہ ڈالو. کیونکہ اگر تم اچھے ہو تو مولا کی توفیق سے اچھے ہو، ورنہ لامارۃ بالسوء قرآن نے کہا تم میں جو ہم نے نفس رکھا ہے یہ بدماشیوں کو حکم دینے والا ہے. تو جب بدماشیوں کو حکم دینے والا بدماش ہمارے اندر فٹ ہے، ایٹم بم فٹ ہے، برائی کا ایٹم بم، پھر بھی تم بچ جاؤ اور تمہیں توفیقات نیکی کی ہوں تو کس کی وجہ سے بچے بتاؤ؟ مولا کی وجہ سے بچے. اللہ ما رحیم، اللہ فرماتے مگر جس پر میں رحم کر دیتا ہوں تو میں اس نفس کی شرارت سے بچا لیتا ہوں، ورنہ تو اندر موجود ہے. اور یہ نفس ایسا بدماش ہے کہ یہ کسی بھی وقت بھی اس کو اپنی اصل چیز ملے، اصل خوراک ملے، فوراً بدماشی پر آ جائے گا، دوبارہ آ جائے گا، دوبارہ آ جائے گا. چاہے کتنے دن نیک رہے گا. آج ہم دیکھتے ہیں حج عمرے پر گئے بڑے نیک ہو گئے، تبلیغ جماعت میں چلا کاٹا بڑے نیک ہو گئے. ایسے لگتا ہے جی بس ہمارا نفس ہے ہی نہیں حضرت صاحب. اور چند دن کے بعد جب گرمی بازار لگی تو ساری بدماشیاں واپس آ گئی، سب ختم، حج عمرے کا سر ختم، وہی کام کرنے لگ گئے جو پہلے کرتے تھے. میرے شہر سے کسی نے کہا جی میں نے اسی طرح حج عمرے بھی کی، اس وقت ٹھیک رہا، چلا لگا ٹھیک رہا، لیکن پھر دوبارہ ایسی ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھی کان سے آنکھ کا کام نہ لو اور آنکھ سے ناک کا کام نہ لو، اس لیے کہ تو کسی بزرگ سے جب تک اس نفس کی گردن نہیں توڑواؤ گے اس وقت تک یہ کبھی بھی، یہ بدماش کسی وقت بھی دوبارہ ڈسے گا. یہ صاف ہے. چنانچہ مولانا رومی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی پہاڑ پر گیا تو پہاڑوں پر ٹھنڈ ہوتی ہے تو ایک سانپ مرا ہوا دیکھا، موٹا سارا مرا ہوا ہے. تو اس کو اٹھا کے لیا، چرواہا تھا، انہوں نے کہا بھائی میں جا کے بتاؤ میں نے کتنا بڑا سانپ مارا ہے. سانپ لا کر ڈال دیا، او لوگ جمع، واہ واہ بھائی اتنا بہادر، اتنا بڑا سانپ مارا ہے تو نے دیکھ لو بھائی.
اب وہ سانپ مرا نہیں تھا، وہ ٹھٹرا تھا، سردی لگی اس کو، اور سردی کی وجہ سے وہ ٹھٹر گیا، جم گیا۔ سردی ایسی چیز ہے، وہ ٹھٹر گیا۔ اب وہ جب نیچے وادی میں اس کو گرمی لگی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ہلا اور سب سے پہلے اسی آدمی کے پیچھے بھاگا۔ آدمی آگے اور پیچھے اس کے سانپ اور ساری مخلوق بھاگتے نظر آئی۔ تب لوگوں نے کہا یار یہ مرا نہیں تھا، ٹھٹرا ہوا تھا۔ مولانا رومی فرماتے کبھی ذکر اذکار کے اور ماحول کی جو نورانیت کی وجہ سے ہمارا نفس ٹھٹر جاتا ہے، لیکن یہ مرتا نہیں ہے۔ جس وقت اس کو گناہ کی گرمی ملے گی دوبارہ ڈسے گا۔ تو جب ہر وقت ہم محل خطرے میں ہیں تو ہم کسی دوسرے کو کیسے حقیر سمجھ سکتے ہیں؟ یا یہ فلاں فلاں سے اپنی فکر میں رہو، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، پتہ نہیں اللہ اس کو توفیق دے دے، پتہ نہیں کہاں پہنچا دے۔ آج جو مجھے آپ کو برا نظر آتا ہے اللہ کیا پتہ نہیں اس کا کیا مقام ہو۔ دیکھنے میں ایک انسان ہم کو، لیکن اس میں اچھائی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری میں، ایک کنجری تھی۔ کنجری کتنا برا کام ہے، بدترین کام ہے، لیکن اس کے دل میں رحم بہت تھا۔ رحم، یہ رحم کا وصف تھا اس میں، لیکن ویسے وہ برائی کرتی تھی، پیسے کماتی تھی برائی سے۔ بخاری میں آتا ہے کہ وہ ایک رات اپنے کسی نئے دوست کے پاس گئی، بڑھ کو سج دھج کے، نئے کپڑے پہنے، نیا دوپٹہ، وہ گئی اور پمپی نئی جوتی، وہ گئی تو راستے میں دیکھا کہ کتا جو ہے وہ کنویں کے ارد گرد دوڑ رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ اور یہ چونکہ رحم دل بہت تھی، ہر برائی تھی، لیکن ایک یہ اچھائی تھی کہ وہ دل کی بڑی نرم تھی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے راحمون یرحم الرحمان، جو رحم دل لوگ ہوتے الرحمان ان پر رحم فرماتے ہیں۔ عجیب ہے، راحمون یرحمہم الرحمان، راحمون پر رحم فرماتے ہیں، کیونکہ خود جن ارحم الراحمین ہے اور اپنا محبوب رحمت العالمین بھیجا ہے۔ اور ان کا سب سے بڑا جو صحابی ابو بکر صدیق، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر کہا، جس کے اندر رحم کی شان ہوتی ہے، وہ اوپر سے نیچے تک رحم ہی رحم اس پر ہوتا ہے۔ رحم ہو، ظالم نہ ہو، سخت دل نہ ہو، سنگ دل نہ ہو۔ اس کو رحم آیا، یار اب ادھر جانا بھی ہے یار کے پاس۔ سوچنے لگی دو کام کرنے پڑیں گے، دوپٹہ پھاڑنا پڑے گا رسی بنانے کے لیے، اور دوسرا جوتی، چمڑے کی نئی جوتی، اس میں پانی نکالنا ہوگا تو جوتی ضائع ہو جائے گی۔ آج کل کی پلاسٹک کی تو ہے نہیں، پانی میں لیے پھر بھی اسی طرح ہے۔ تو اس نے کیونکہ رحم تھا بہت، تو اس نے رسی بنائی، دوپٹہ پھاڑ کر اور اس جوتی کو ڈالا اور اس میں سے پانی نکال کر اس کو پلایا۔ تو اس کتے نے پانی پینے کے بعد اس کو تشکرانہ نگاہوں سے دیکھا، اللہ نے اس پر رحم کر دیا، توفیق توبہ دے دی، اور جب موت آئی تو سیدھی جنت میں بھیج دیا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اب دیکھو اس کی یہ وصف خدا کو بہت پسند تھا، اس وصف کی وجہ سے توفیق توبہ مل گئی، ہدایت مل گئی۔ تو ہم کیا کہہ سکتے کسی انسان کو کہ اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہو جو مولا کو پسند ہو؟ لوگ کہتے بھی ہیں کہ یار بڑا نالائق ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز اندر بڑی چنگی تا واسطے یار پھر تینوں چھٹی کرانا دل نہیں چاہتا، کہتے ہیں نا اپنی، اللہ کے بندوں کا معاملہ ہے۔ اور دوسری روایت امام بخاری نقل کہ ایک بڈھی بنی اسرائیل کی، سینکڑوں سال عبادت کی، بڑی عابدہ زاہدہ، ایک بار بلی اس کا دودھ پی گئی تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ میں نیک اللہ والی میرا دودھ پی گئی۔ اب بلی تھی وہ پی گئی، وہ نیک کا دودھ پی گئی۔ اس نے کیا کیا، اس بلی کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ٹوکری بھی بند کر دیا۔ وہ میاؤ میاؤ کرتی تھی، میاؤ میاؤ کرتی تھی، مجھے چھوڑ دے۔ 3 دن تک بند رکھا، وہ بھوک پیاس سے مر گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا مائی کو جہنم میں بھیج دیا۔ جب میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے جہنم میں اس بلی کو بھی دیکھا اور اس بڑھیا کو دیکھا کہ بلی اس بڑھیا کو نوچ رہی تھی پنجوں سے، آگ میں جل بھی رہی تھی اور وہ پنجوں سے نوچ بھی رہی تھی۔ کیا تھا؟ ساری کچھ اچھائیاں تھی لیکن بے رحمی تھی اس کے دل میں۔ اس لیے فرماتے ہیں یقین آ کے بغیر بدبی مباش کسی پر
حقارت کی نظر نہ ڈالو گے بھئی یہ ایسا 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 ہے. دیگر کہ برخیش خود بھی مباش، اپنے اوپر اچھی نظر ڈالو میں بہت اچھا ہوں. ہمارے دماغ میں گھسا رہتا ہے یہ بات، میں فلاں میں فلاں میں فلاں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا من بطا بعمل لم یسرع بنسبہ، فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے گا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. اس لیے آپ نے صاف فرمایا اے میری پھوپھی صفیہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا. اے فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا. سب کا. اس لیے میرے دوست اپنی فکر میں رہے انسان، اندری رہے می تراش و می خراش، ہر وقت تراش خراش میں رہے. تا دم آخر دم فارغ مباش، جب تک کہ موت نہ آ جائے اس وقت اس فکر میں رہے کہ بھئی میرے اندر جو کمی اس کو میں دور کروں. یہ فکر ہے، یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تلقین ہے. یہی صحابہ کرام اپنے اوپر کرتے تھے، ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کرے اور کون سا ایسا کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. یہی سنت نبی ہے، یہی پیغمبر سلام کو اسوہ حسنہ ہمارے لیے. اپنی فکر میں رہو، ہاں خیر خواہی کرو، خیر خواہی کرو دوسرے کے ساتھ، لیکن اس کی برائیوں کے تلاش میں نہ رہو، ان کو حقیر نہ سمجھو کہ ایسا 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 ہے. خیر خواہی ضرور کرو. دیکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کتنے بڑے انسان ہیں. فرمایا کرتے تھے کاش میں کوئی گھاس ہوتا جس کو جانور چر لیتے. یہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں. عز انکساری کا حال دیکھو کتنا بڑا مقام ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا کہ لوگوں جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق کے احسانوں کا بدلہ قیامت دن اللہ عطا فرمائے. لیکن وہ اپنے بارے کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش کاش. اپنی فکر ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جب اپنی فکر ہوتی کسی کو حقیر نہیں سمجھتا. یہ جو آج اب لوگوں کی برائیاں کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کہ وجہ یہ ہے ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. آپ بتاؤ ایک آدمی کو خود کینسر کا مریض ہو، کینسر کا، تو کسی کو بخار ہو جائے تو اس کو اس پر ہنسنا چاہیے کہ آپ دیکھو تجھے بخار ہو گیا، تجھے نزلہ ہو گیا، تو سو کر رہا ہے اور خود کینسر کا مریض ہے. تو لوگ کہیں گے بے وقوف آدمی تیرا مرض تو بہت خطرناک ہے، تیرا تو بچنا بھی مشکل ہے، یہ بخار بخار تو اتر جائے گا، نزلہ وزلہ ختم ہو جائے گا. آج یہی حالت ہماری ہے کہ ہمیں روحانی طور پر کینسر جیسے امراض ہیں، لیکن لوگوں کے تھوڑے تھوڑے روحانی امراض کے اوپر ہنستے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں. اندری رہ می تراش و می خراش، تا دم آخر دم فارغ ہوتے. یہ دو نصیحتیں فرمائے میرے دوستوں، بس آج کے سبق ہے کہ ہر وقت اپنی فکر میں رہے کہ بھائی اگر نیکی کی توفیق ہے شکر ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے آپ نے مجھے نیکی کی توفیق دی، آپ کا شکر ہے، بس میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور اگر کسی میں برائی دیکھے اس کے لیے دعا کرے، استغفار کرے، بس یہ نہ ہے کہ اس کی اشاعت کرے، اس کو حقیر سمجھے. اس مسئلے میں آنکھ اور دل کو سنبھالنا چاہیے اپنے. یہ حرمین شریفین جانے والوں کو ہمارے حضرت خاص نصیحت کرتے تھے، دیکھو کسی کو حقیر نہ سمجھنا، یہ سب اللہ رسول کے مہمان ہیں، نہ سمجھنا. کسی پر بری نگاہ نہ ڈالنا، یہ مہمان کس کے؟ اللہ رسول کے مہمان. باقی اگر یہ دو چیزوں کی وہاں حفاظت حرمین میں انسان کر لے تو کما کے لائے. لوگ اس لیے معلوم ہوتے وہاں بیٹھے بھی برائیاں کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو ایجنٹ صاحب کی کر رہے ہیں جس نے ٹکٹ بنا کے دیا، وہ یوں ہے تو وہ یوں ہے، تو گالیاں دیکھا دے رہے ہیں حرم کے اندر بیٹھ کے خانہ کعبہ کے سامنے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے کہا بھائی تم اس لیے آئے تھے، تم تو وہاں تو روتے تھے کہ ایک آنکھ جو ہے وہ دیکھ لے خانہ کعبہ کو، ایک آنکھ دیکھ لے ہم گنبد کو، اور یہاں پر آ کر برائیاں کر رہے ہو. حضرت مفتی تقی صاحب نے خود دیکھا کہ میں آگے بیٹھا تھا متاب میں اور پیچھے میرے جھگڑا کر رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی گالیاں دے رہے ہیں وہاں بیٹھ کر اس کو کہ ایجنٹ نے ایسا کر دیا، جو کہا تھا وہ نہیں ملا، ویسے کمرہ نہیں ملا، ویسے فلاں نہیں ملا، فلاں نہیں ملا. میں نے کہا اللہ کے بندو تم بیٹھے کہاں ہو، یہ تو دیکھو دربار ہے، اللہ کا دربار ہے جہاں تم بیٹھے. لیکن یہ دراصل یہی بیماری ہے اصل میں
اپنے کو اچھا سمجھنے کی، دوسروں کو کم تر سمجھنے کی، یہ بیماری ہے۔ یہ بیماری اگر نکل جائے انسان سے تو بس کام سیدھا ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کس میں کون سی اللہ نے اچھائی رکھی، میں نے بتایا کون سی وطن اس میں اچھائی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ می تراش و می خراش تا دم آخر دم فارغ و باش واخر دعوانا ان الحمدللہ۔